وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. علمنا کون سا فعل؟ علمنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. وما اور نہیں، علمنا ہم نے سکھایا، ہو اس کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہو کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. شعرا شعر ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا. وما اور نہ ہی ینبغی لائق ہے، لہو واسطے اس کے. شعر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے اور نہ ہی شعر و شاعری ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے. یہ جواب تھا کافروں کے اس اعتراض کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. قرآن مجید کی جو تاثیر تھی اس سے انکار نہیں تھا انہیں. کافر خود بھی محسوس کرتے تھے کہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جس کے سامنے پڑھتے ہیں اس کے دل میں اتر جاتا ہے. اب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. انکار کے بعد اس کی جو وہ توجیہ کر سکتے تھے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ نبی یا تو شاعری میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. شعر میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو ہے. شعر میں اچھا شعر جو ہے وہ فی الواقعی انسان کے جذبات پہ، انسان کی طبیعت پہ اثر کرتا ہے، جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو. اسی طرح جادو میں بھی تاثیر ہے، اسے بھی انکار نہیں ہے. لہٰذا وہ یہ بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تاثیر اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انکار کا جواز یہ تلاش کرتے تھے کہ جس طرح شاعری میں اثر ہے اسی طرح یہ قرآن بھی شاعری ہے، لہٰذا اس میں اثر ہے. یا جس طرح جادو میں اثر ہے اسی طرح یہ قرآن بھی کوئی جادو کی کتاب ہے جس کی وجہ سے اس میں اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کی اس بات کی تردید فرمائی کہ شعر و شاعری جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خود بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری زبان سے غصے کی حالت میں، عام حالات میں کسی بھی طریقے سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں. اور شعر و شاعری جو ہے اس کے بارے میں سورہ شعراء اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے والشعراء یتبعہم الغاوون. شعراء جو ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. شاعری بڑی معروف چیز ہے عربی میں، اور عربی میں شعر و شاعری جو ہے ایک بڑی فضیلت اور اعزاز کی بات ہے، اور شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ اور بڑی رغبت تھی عربوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی اور اس کی مذمت فرمائی جو عام شاعری تھی، اور فرمایا کہ شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگتے ہیں. اور تم خود دیکھ سکتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع جو ہیں وہ کیسے ہیں. ان کی پہلی زندگی میں اور پچھلی زندگی میں کتنا فرق واقع ہوا ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. شاعر جو ہیں ان کا تو یہ کام ہے، ان کا طرز عمل یہ ہے، یقولون وہ ایسی بات کہتے ہیں ما لا یفعلون جس پہ خود عمل نہیں کرتے. شاعر جو ہے اپنی شعر و شاعری میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن پہ وہ خود عمل نہیں کرتے. ان کے قول اور تضاد میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور پھر شعر و شاعری کا تو آپ کو پتہ بھی ہے، بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں شاعر، اگر کچھ مل جائے تو قصیدوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، نہ ملے تو اسی بادشاہ کی مذمت میں مرثیے لکھنے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعری جو ہے یہ ہم نے نہ تو نازل کی ہے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری اس حد تک پسند تھی جو دین کے دفاع کے لیے اور اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تیری مدد کرے جبرائیل امین کے ساتھ، اس لیے کہ حضرت حسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پراپیگنڈا ہوتا تھا اس کا دفاع فرماتے تھے، دین اسلام کا دفاع فرماتے تھے. اس لیے اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی ارشاد فرمائی انہم یقولون ما لا یفعلون کہ شاعر جو ہیں وہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو عملاً نہیں کرتے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان شعراء کے جو ایماندار ہیں، ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سارے شاعر برے نہیں ہیں یا ساری شاعری کی مذمت نہیں کی، ان شعراء کو یا اس شاعری کو مستثنا کر دیا جس میں ایمان ہو، صالح اعمال ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا دفاع ہو، اللہ کے رسول کی نعت ہو. اس شاعری کو برا نہیں کہا، لیکن اس شاعری کو برا کہا جس میں شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں
اور غلط سلط باتیں کہتے ہیں. کسی کی تعریف کرنی ہوئی تو اس کو آسمانوں پہ چڑھا دیا، اور کسی کی مذمت کرنی ہوئی تو زمین کے نیچے اتار دیا، اور خود کبھی کسی بات پہ عمل نہ کیا، اس شاعری کی مذمت کی. اور اسی حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی شعر نہیں کہا. ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کا شعر پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پاس، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو شعر کا حلیہ بگاڑ دیا، شعر تو یوں تھا، آپ نے یوں پڑھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں، نہ ہی شاعری میرے لائق ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. ان ہوا، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ ان بھی یہاں نافیہ ہے. ان نہیں ہے، ہوا وہ، ہوا کی ضمیر قرآن مجید کے لیے، نہیں ہے قرآن الا مگر ذکر نصیحت و قرآن مبین، اور قرآن ہے کھلا کھلا واضح طور پہ. قرآن کا معنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، جو کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس میں کھلے کھلے احکام، واضح آیات ہیں اس کی. اور اس کا مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، لے تاکہ ینذرا وہ ڈرائے. کون سا فعل ہے ینذرا؟ مضارع ہے صیغہ واحد مذکر غائب کا. لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائے. کون ڈرائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا بھی قرآن کے ذریعے ہے، اور قرآن جو ہے بذات خود بھی نذیر ہے، ڈرانے والا ہے. دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے، یا یہ قرآن ڈرائے کس کو؟ من کان حیا، من اس شخص کو، کانا ہے یا تھا، حیا زندہ. زندہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ جس کا دل زندہ ہے. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ ان سے دیکھتے نہیں. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کافروں نے، آنکھیں تو کھلی ہیں ان کی، دیکھتے نہیں. کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آنکھیں دی ہیں، جو کچھ ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں بدبخت دیکھتے. یہ دل سے نہ سوچنے سے مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں سوچا کافروں نے، بہت کچھ سوچتے ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا لا یفقہون کہ یہ سمجھتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سمجھانا چاہتے تھے انسان کو اس دنیا میں بھیج کے، انبیاء کو بھیج کے، کتابیں بھیج کے، جو فہم ہم دینا چاہتے تھے انسان کو، وہ فہم کافر نہیں حاصل کرنے کے لیے تیار. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تو ہیں، لا یسمعون بہا لیکن ان کانوں سے یہ سنتے نہیں. مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں سنتی یا کان بہرے ہیں، کان ان کے سننے والے نہیں، کان ٹھیک ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ کا یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم سنانا چاہتے ہیں وہ نہیں سنتے. بات بختی ہے. کالانام بل ہم اضل، فرمایا کہ کافر جو ہیں یہ جانور ہیں، ان کے کان جانوروں کے کان ہیں، ان کی آنکھیں جانوروں کی آنکھیں ہیں، گدھے اور بھینس کے کان ہیں، آنکھیں ہیں. جو کچھ بھی دیا ہے اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جس مقصد کے لیے ہم نے اسے یہ ممتاز ذہن دیا، ممتاز کان دیے، ممتاز آنکھیں دی، اس مقصد کے لیے یہ استعمال نہیں کرتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتا جس طرح اللہ استعمال کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی گدھا ہے، وہ بھی جانور ہے، جیسے کہ وہ کافر ہے. لہذا فرمایا کہ آپ اس آدمی کو ڈرا سکتے ہیں من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے، جو اپنی عقل سے سوچتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو اپنے کانوں سے سننے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ حیا ہے، زندہ ہے. اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو ذکر نہیں کرتا، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں، میت ہے، وہ مردہ ہے. زندگی تو یہ قرآن دیتا ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو زندگی عطا کرنے والی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے تمہیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں جو زندگی عطا کرنے والی ہے. اور جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں سنتا، وہ تو مردہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس قرآن کے ذریعے اس آدمی کو ڈرا سکتے ہو. یہ قرآن اس آدمی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس آدمی کے لیے نفع بخش ہے، من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس کا تعلق بھی لِيُنذِرَ سے ہے. اور تو ڈرا دے اور حجت پوری کر دے کافروں کے لیے. وَيَحِقَّ اور حق ثابت ہو جائے، سچ ثابت ہو جائے، القول بات یا فیصلہ، اللہ کا جو فیصلہ ہے کافروں کے بارے میں جہنم میں ڈالنے کا، وہ سچ ثابت ہو جائے.
وہ حجت قائم ہو جائے کافروں پہ، پھر کافروں کو ڈرا دیا گیا، کافر یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہیں، ہمیں تو کسی نے خبردار نہیں کیا تھا اس جان سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ ڈرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یحق القول، اللہ کا فیصلہ سچ ثابت ہو جائے علی الکافرین، کافروں کے بارے میں کہ کافروں کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ ڈرانے کے دو مقصد ہیں کہ جو شخص زندہ دل والا ہے وہ ہدایت حاصل کر لے، اور جو ہدایت حاصل نہیں کرتا، جو کافر ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سچ ثابت ہو جائے، حجت قائم ہو جائے کافروں پہ کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کافروں کو جہنم میں نہیں بھیج رہے، بلکہ اس کا باقاعدہ ثبوت ہے، باقاعدہ اس کی حجت ہم نے قائم کر دی کہ ہم نے ڈرا دیا، تنبیہ کر دی، خبردار کر دیا، اس کے باوجود تم نے اپنے آنکھ بند کیے رکھے، اپنے کان بند کیے رکھے، اپنا دماغ جو ہے اس کو بند کیے رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر کہیں گے وہاں جا کے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافر جہنم میں چلے جائیں گے تو کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم دنیا میں سنتے ہوتے، سننے والے ہوتے، اور ناقل، عقل سے کام لینے والے ہوتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو اعتراف کریں گے قیامت کے دن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کان بہرے تھے، کانوں نے بند کیے ہوئے تھے، یا کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی تھی، سنتے تھے، لیکن وہ بدبخت آج وہ چیز نہیں سن رہے جو اللہ اور اللہ کا رسول سنانا چاہتے، آج اس انداز سے یا وہ بات سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول سنانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج وہ سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، لہٰذا اس دن یہ حسرت سے کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے ما كنا فی اصحاب السعیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس پہ تبصرہ یہ فرمایا ہے فاعترفوا بذنبہم، قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا اور اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو جہنمیوں پہ، اس لیے کہ اس اعتراف کا فائدہ تو دنیا میں تھا، دنیا میں یہ محسوس کرتے یا دنیا میں یہ اعتراف کرتے کہ بھائی ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، کچھ فائدہ ہوتا ہے انہیں، آج اعتراف کرنے کا کیا فائدہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی توحید کے دلائل اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں دلائل، اولم یروا، اور آبا دونوں کا ایک معنی ہے، آبا کیا، لم یروا، لم یروا کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے، لم یروا اس کے معنی ماضی منفی میں ہوں گے مستقبل کی بجائے، اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، انا بے شک ہم، خلقنا کون سا فعل ہے؟ خلقنا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، لہم واسطے ان کے، سارے لوگوں کے، مما اس چیز سے جو، عملت ایدینا، عملت کون سا فعل ہے؟ عملت ماضی ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا، عملت جو بنایا، جو عمل کیا، جو کام کیا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، یرو کا لفظ جو ہے ویسے تو اس کا معنی دیکھنا ہے، دیکھنے سے مراد یہاں پہ غور کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آدمی چیز دے کہ بھائی یہ ذرا گھڑی دیکھو یا یہ ذرا کیلکولیٹر دیکھو کیسا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس پہ ذرا غور کرو اور دیکھ بھال کے بتاؤ یہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیسی چیز ہے۔ انہی معنوں میں اللہ نے بھی یرو کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا، انا خلقنا لہم ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا۔ ہمارے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، کسی حضرت صاحب، کوئی حضرت صاحب اس میں شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی یا کوئی اللہ کا فرشتہ یا کوئی نبی یا کوئی اور دوسرا تیسرا آدمی جو ہے اس کے ہاتھ شریک نہیں ہے اس میں۔ ایدینا ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان چیزوں کو۔ کون سی چیزیں؟ انعامن، انعام مویشی، چوپائے، فہم پس وہ، لہا مالکون ان کے مالک ہیں۔ مالکون کیا ہے؟ فاعل ہے، مالکون مالک ہونے والے۔ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے زور جو ہے وہ اپنے پہ ہے کہ کسی اور کا اس میں دخل نہیں ہے، ان کے لیے مویشی بنائے اور پھر ہم نے ان کو ان مویشیوں کی ملکیت دے دی، ان کی ملکیت میں دے دیے، اب یہ ان کے مالک ہیں۔ کبھی انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جن مویشیوں کے، جن جانوروں کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں انہیں کس نے بنایا ہے؟ ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ جن جانوروں کو تم استعمال میں لاتے ہو ان جانوروں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے، اور پھر تم ان کے مالک ہو، ہم نے ان کو تمہاری ملکیت میں دے دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، وَذَلَّلْنَا
ذلیل کا معنی ہوتا ہے کمزور، پس نیچا، ذللنا ہم نے کمزور کر دیا، تمہارے بس میں کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے محتاط کر دیا، ہاں اس کو، کس کو؟ انعام کو، وہ جو مویشی ہم نے بنائے ان کو ہم نے تمہارے بس میں کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے محتاط کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک گھوڑا ہے، اس کو لگام لگا کے ایک 15 سال کا 20 سال کا بچہ اسے بیٹھ جاتا ہے، اب وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے اسے۔ اب گھوڑے کی طاقت جو ہے وہ تو بچے کے مقابلے میں کتنے 10-15 آدمیوں سے زیادہ ہے گھوڑے کی طاقت۔ یہی معاملہ اونٹ کا ہے کہ نکیل ڈال کے ایک لمبی قطار میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اونٹوں کو لے جاتا ہے، حالانکہ اونٹ میں کتنا زور اور کتنی طاقت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی مطلب ہے ذللنا کا کہ طاقت کے اعتبار سے گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا گدھا ہے تو ان سے کہیں زیادہ ہے انسان سے، لیکن ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، ہم نے ان کی فطرت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ تمہارے تابع رہیں، جو کام تم ان سے لینا چاہو وہ کام کریں، اگر وہ اکڑ جائے یا اگر کام نہ کرے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اونٹ اگر بگڑ جائے یا اس کو کینا پرور کہتے ہیں اس جانور کو، غصہ آ جائے تو اپنے مالک کو ایسے ایک دم پاؤں ایک رکھے تو نیچے انسان آگے مر جاتا ہے، اور یہی گھوڑے کی طاقت کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ذللنا ہم نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے محتاط کر دیا ہے، یہ ہمارا انعام ہے، یہ ہمارا احسان ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کی طرف توجہ ہمیں قرآن ہی دلاتا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھے گا وہی ان چیزوں کی طرف غور کرے گا یا سوچے گا، اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں من کان حیا، کہ یہ قرآن جو ہے اس کو راہ راست پہ لاتا ہے جو زندہ ہے، جو ان باتوں پہ سوچے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اور جیسے کبھی ساری عمر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے لیے تو یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ کتا جس طرح اللہ نے پیدا کیا ویسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، کبھی سوچنے کی دماغ کبھی اس طرف گیا ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے ان کو ہمارے بس میں کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے مزاج اور فطرت میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ تم نے انسان کے تابع رہنا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ہم نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، فَمِنْهَا پس ان مویشیوں میں سے کوئی تو ایسا ہے رکوبہم وہ ان پہ سوار ہوتے ہیں، راکب اسم فاعل ہے، رکوب مصدر ہے، رکوبہم سوار ہونا ان کا، فمنہا پس مویشیوں میں سے کچھ مویشی ایسے ہیں رکوبہم ان پہ وہ سوار ہوتے ہیں، ومنہا اور کچھ مویشی ایسے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں یاکلون، کون سا فعل ہے یاکلون؟ مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، یاکلون وہ کھاتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے نا، اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا کہ بھائی یہ کھاؤ، اللہ کی اجازت اور اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس چیز کو اللہ چاہے اس کو حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی احکام کی مصلحت اور حکمت جو ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو صرف ہم تمہاری سواری کے لیے ہی ان کو بناتے، منع کر دیتے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں کھانا ہے، اس سے بھینس کا گوشت نہیں کھا سکتے، گائے کا نہیں کھا سکتے، بکری کا، صرف ان کا دودھ پیو بس، یا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے بس صرف ان کو تم سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہو اور کسی کام میں نہیں لا سکتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے یہ جانور پیدا کیے اور ہم نے ان کو تمہارے بس میں بھی کیا، اور پھر ہم نے ہی بہت سارے فوائد حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی، تم یہ فائدہ بھی حاصل کر لو، یہ فائدہ بھی حاصل کر لو، یہ فائدہ بھی حاصل کر لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَهُمْ اور واسطے ان کے یعنی واسطے لوگوں کے، فِيهَا ان جانوروں میں، منافع بہت سے منافع دوسرے بھی ہیں، بہت سے فائدے اور بھی ہیں۔ انسان صرف ان کا گوشت ہی نہیں کھاتا بلکہ اس کی چربی استعمال ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، اس کی آنتیں استعمال ہوتی ہیں، مختلف کاموں میں اس کے مختلف اعضاء جو ہیں سارے جانوروں کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ تم سواری بھی کرتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو اور ان سے اور بھی دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَشَارِبُ اور مشروب بھی ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں ان سے پینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ نحل میں دو چیزوں کی مثال شہد کی مکھی کی، کہ شہد کی مکھی چھوٹی سی مکھی ہے، کتنے 1 گرام سے بھی کم وزن ہے اس کا، لیکن اپنے وجود میں پوری فیکٹری ہے کوئی آدمی جو اس کا آپریشن کر کے بتائے کہ اس کا عمل جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ پھولوں سے رس چوستی ہے اور پھر اپنے فیکٹری میں ایسا وہ تیار کرتی ہے شہد جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، کیسی مٹھاس ہے اس میں، کیسا خوشبو ہے اس میں، کیسی عجیب و غریب رنگت ہے اس کی، اور کتنی پرکشش چیز ہے وہ جس کو انسان اتنی رغبت سے کھاتا ہے وہ اس کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دودھ کا بھی مثال دی سورہ نحل میں کہ جانوروں کا دودھ، یہ دیکھو تم چارہ کھاتے ہیں جانور جو زمین سے پیدا ہوتا ہے،
کوئی سبز رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی کسی طرح کا ہے چہرہ ان کا، اور کسی کی خوشبو اچھی ہے، کسی کی بری ہے، کیسی ہے، لیکن جب وہ کھاتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر ہم نے ایسی فیکٹری لگا رکھی ہے کہ اسی چارے سے لال رنگ کا خون بھی بنتا ہے اور خالص سفید رنگ کا دودھ بھی بنتا ہے، اور ان دونوں میں قطعاً کوئی آمیزش نہیں ہوتی کہ خون کا جو کچھ رنگت جو ہے وہ لہو میں دودھ میں آ جائے اور دودھ کی سفیدی جو ہے وہ خون میں چلی جائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے؟ عوام یارو، کبھی تم نے غور نہیں کیا ان باتوں میں؟ کبھی سوچا نہیں اس بارے میں کہ یہ کون دیتا ہے ہمیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ چھوٹے سے جانور کے اندر اتنی بڑی فیکٹری اور اتنی خالص کام کرنے والی فیکٹری جو ہے یہ کس نے لگا رکھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اور بھی تم فائدے حاصل کرتے ہو ان جانوروں سے، اور پھر بہت سے مشروب بھی تم ان سے حاصل کرتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افلا یشکرون، سبحان اللہ، کیسا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اپنی کتنی نعمتیں اللہ نے گنوا دی، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اس کے بعد پھر کوئی ڈانٹا ڈپٹا نہیں کہ کتنے بیوقوف ہو، احمق ہو، تم آتے کیوں نہیں اس طرف، یا تم سمجھتے کیوں نہیں، یا آئے گو نہیں تو ایسے اور ایسے ہوگا۔ افلا یشکرون، کتنا اچھا انداز ہے، کیا پس یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ پھر بھی اتنی میری نعمتیں پانے کے باوجود، یہ نعمتیں جو میں نے دی ہیں انہیں، جو میں نے بنائی ہیں ان کے لیے، بناتا میں ہوں، نظریں نیازیں کسی اور کی جا کے چڑھاتے ہیں، شکر کسی کا اور کرتے ہیں جا کے، دیتا میں ہوں، اور نام کسی اور کے لگاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو حضرت صاحب نے دیا ہے، ہمیں تو بچہ جو ہے فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، ہمارا کاروبار فلاں نے ٹھیک کیا ہے، ہماری صحت جو ہے وہ فلاں سے ہوتی ہے، بری جو ہے وہ بیٹے دیتا ہے، اور باہو جو ہے وہ صحت دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ رزق دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، نام داتا رکھ دیا، کچھ کسی غریب نواز رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ میرا شکر ادا نہیں کریں گے؟ نعمتیں ساری بنانے والا میں، دینے والا میں، اور اس کے بعد شکر جو ہے وہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں جائے، کیسی حماقت کی اور کیسی بیوقوفی کی بات۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واتخذوا من دون اللہ، خالص توحید کے اللہ تعالیٰ پھر یہ دلائل دے رہے ہیں، واتخذوا، اور انہوں نے بنایا، کون سا فعل ہے؟ ماضی جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، واتخذوا، یہ بناتے ہیں، یہ پکڑتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہتن، معبود، لعلہم ینصرون، لعلہ، شاید کے یقینی بات نہیں ہے، پکی بات ان کے دل میں بھی نہیں ہے۔ شرک کرنے والے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ پکی بات ان کے دل میں بھی نہیں ہے، وہ تذبذب میں اور شک میں ہی رہتے ہیں۔ ہم وہ ینصرون، کون سا فعل ہے ینصرون؟ مضارع مجہول ہے، شاید وہ مدد کیے جائیں گے، شاید وہ مدد کیے جائیں، تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں، دوسروں کے نام کے نظریں نیازیں اس لیے جا کے دیتے ہیں، دوسروں کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں جا کے، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کیے جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنی بگڑی بنانے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ان کو اپنا معبود بناتے ہیں، اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ مدد کیے جائے اس دنیا میں، اور آخرت میں بھی وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ سے سفارش کرا کے ہمیں بخشوا لیں گے، ضرور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سبب بتا دیا کہ کس وجہ سے یہ ان کے پاس جاتے ہیں، کس وجہ سے یہ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں یا الہ مانتے ہیں یا اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں، کہ توقع یہ ہے کہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی تردید فرما دی اور بڑی اچھی دلیل بھی دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون، لا یستطیعون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ، لا یستطیعون، یہ سارے کوئی طاقت نہیں رکھتے، سارے جتنے بھی اس دنیا میں ولی ہیں، جتنے بھی اس دنیا میں نبی ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، پرہیزگار ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، سارے کے سارے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون، قطعاً کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا یستطیعون نصرہم، ان کی مدد کرنے پہ ذرہ برابر قادر نہیں ہے یہ، کسی کو اولاد دینے پہ، کسی کو صحت دینے پہ، کسی کا روزگار چمکانے پہ، کسی کی تکلیف دور کرنے پہ، کسی کی مشکل کشائی کرنے پہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قطعاً قادر نہیں ہے، ذرہ برابر استطاعت نہیں رکھتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، اس کی اپنے جو بات اللہ نے فرمائی اس کے حق میں، اللہ فرماتے ہیں وہم، اور وہ ہم سے مراد کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والے، جو شرک کرنے والے ہیں، لہم، واسطے ان کے، یہاں ہم سے مراد کون ہے؟ جو ان کے معبود ہیں۔ دوسرا ہم جو ہے وہ
ان کے لیے جو معبود ہیں، دادا صاحب ہیں، غریب نواز ہیں، معین الدین چشتی ہیں، پیر 11ویں والے یا 12ویں والے ہیں، وہ مراد ہیں دوسرے ہم سے، اور پہلے ہم سے مراد ہیں ان کے پیروکار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہم اور ان کے پیروکار لہم اپنے معبودوں کے لیے جند کا معنی لشکر ہیں، محضرون حاضر کیے گئے، مطلب یہ کہ جو ان کے معبود ہیں بنائے ہوئے، جن کو یہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ تو ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ الٹا اس طرح ہے کہ جو ان کے پیروکار ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، یہ ان کے درباروں پہ نظریں نیازیں دیتے ہیں جا کے، تو ان کا کھانے گھر پکتا ہے، ان کا کاروبار چلتا ہے، ان کی زندگی کا تو دانا پانی ان لوگوں کی وجہ سے چلا ہوا ہے، جو نظریں نیازیں چڑھانے والے ہیں، جو جا کے نذرانے دیتے ہیں انہیں، الٹا یہ کام ان کے بناتے ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بے بس ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، لیکن جو مجاور ان قبروں میں بیٹھے ہیں، ان مجاوروں کی دکانیں چلی ہوئی ہیں بدبختوں کی وجہ سے۔ یہ نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں تو ان کی دکانیں چلتی ہیں، اگر یہ نظریں نیازیں نہ چڑھائیں تو ان کی دکانیں ایک دن میں بند ہو جائیں، ان کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، معاملہ تو بالکل الٹ ہے کہ یہ جو ان کو پیروکار ہیں، شرک کرنے والے ہیں، انہوں نے کاروبار چلایا ہوا ہے اپنے معبودوں کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف اعتراضات کیے جاتے تھے، کاہن ہے، جادوگر ہے اور شاعر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فلا يحزنك قولهم، فلا لا يحزن کا کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے۔ لا يحزن نہ غم میں ڈالے تجھ کو، نہ رنجیدہ کرے تجھ کو، قولہم ان کی باتیں، ان کے قول، انا بے شک ہم، نعلم کون سا فعل ہے؟ نعلم مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نعلم ہم خوب جانتے ہیں، ما جو یسرون کون سا فعل ہے؟ یسرون مضارع ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو اعلان کرتے ہیں، جو چھپ کے باتیں کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو تمہارے سامنے آگے باتیں کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما کے کافروں کے ایک بہت بڑا جو ان کی مکر اور فریب ہے اس کی نشاندہی فرما دی کہ یہ کافر جو ہے یہ جب الگ ہوتے ہیں، چھپ کے بیٹھتے ہیں، اپنے میٹنگ ہاؤسز میں بیٹھتے ہیں تو باتیں اور کرتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو باتیں اور ہوتی ہیں۔ ان کی دوگلے ہیں کافر۔ یہ نہ سمجھو کہ جو باتیں ٹی وی پہ اعلان ہو جاتا ہے یا جو اخباروں میں چھپ جاتی ہیں، یا کافر جو اپنی زبان سے باتیں کرتے ہیں ان کے دلوں میں بھی وہی ہے۔ جب یہ الگ ہوتے ہیں بدبخت تو تمہارے خلاف سازشیں بناتے ہیں، لان تان کرتے ہیں تم پہ، تمہیں ملیا میٹ کرنے کی سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو تمہارے ہمدرد اور خیرخواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ نہیں چلتا یہ جب الگ ہوتے ہیں تو چھپ کے کیا سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں، اور تمہارے سامنے جو باتیں کرتے ہیں وہ کیسی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں، انا نعلم ہم خوب جانتے ہیں، ما یسرون جو یہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر باتیں کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کو یقین تھا اس بات کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع اللہ کے نبی ہیں، لیکن پہلے دن سے جو ضد اور ہٹ درمی ان کے دل میں پڑ گئی تھی وہ ان کے ایمان لانے میں حائل تھی۔ خود تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے یہ کہ حج کے موقع پہ کافر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی باہر سے جو وفد وغیرہ آئیں گے، حاجی وغیرہ آئیں گے مکہ میں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے، برگشتہ کرنے کے لیے کوئی ایک بات سوچ لینی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ایک آدمی ایک بات کہے، دوسرا دوسری کہے، تیسرا تیسری کہے، ہم ایک دوسرے کی تکذیب خود ہی کرتے رہے، ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے رہے تو ہماری بات کا بھرم نہیں رہے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں بیٹھ کے میٹنگ کر کے کوئی ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے۔ سارے سردار اکٹھے ہوئے اور ان کا سب سے بڑا جو سردار تھا ولید بن مغیرہ وہ بھی شامل ہوا، اور کہنے لگے کہ بھئی ہم یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، کوئی ایک بات طے کر لینی چاہیے۔ تو صاحب نے کہا کہ بھئی ولید تم نے عقل کی بات کہی ہے، تم ہی بات بتاؤ کہ کیا کہنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا نہیں باتیں تم کرو، میں سنتا ہوں پھر بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کاہن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے، وہ خود ہی ولید کہنے لگا کہ ہم نے کاہنوں کا طرز عمل دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے گفتگو کی ہے،
کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی جیسی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. جو پیغام یا جو دعوت یا جو کلام سناتے ہیں یہ کاہنوں والا کلام نہیں ہے، ہماری بات کوئی نہیں مانے گا. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کاہن نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ شاعر ہے. تو پھر ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ شاعروں کا کلام ہم نے سنا، ہم شاعری خود جانتے ہیں اور شاعری سے ہماری رغبت ہے بڑی، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سناتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں یا جو دعوت دیتے ہیں یہ تو دلوں میں اتر جانے والی ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، یہ بڑی پر اثر چیز ہے، یہ وہ چیز ہے نہیں جسے ہم شاعری کہتے ہیں. شاعر کیسے کہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہتے، نجومی بھی کہتے، شاعر بھی کہتے، جادوگر بھی کہتے، لیکن اپنے دل میں تسلیم کرتے تھے کہ نہ یہ کاہن ہے، نہ شاعر ہے، نہ نجومی ہے، نہ جادوگر. پھر وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اور جس طرح جادو میں تاثیر ہوتی ہے اسی طرح اس کی باتوں میں تاثیر ہے بڑی. جو بھی آدمی اس کی بات سنتا ہے اس پہ اثر ہو جاتا ہے. جس طرح جادو کا اثر ہر آدمی پہ ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے کلام کا اثر ہو جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ یہ بات بھی صحیح تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کوئی اور بات کہہ نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جو قریب ترین بات ہم کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہی ہے کہ جادوگر. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں، اور جو آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں. اور یہ جو ہے نا انا نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور ہم جانتے ہیں. یہ ایک دھمکی ہے. مثال کے طور پہ بادشاہ ہے اور اس کا کوئی باغی ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے جو لوگوں کو احتجاج پہ ابھارتا ہے یا بغاوت پہ ابھارتا ہے، اور وہ اسے کہے کہ بھئی مجھے پتا ہے جو تم کر رہے. تو اس پتہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی، جب ہم محسوس کریں گے ہم پکڑ لیں گے، جب ہم چاہیں گے تمہیں روک لیں گے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نعلم، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں پتہ نہیں یا ہم غافل ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، اور جب ہم نے ضرورت محسوس کی تو ہم چوٹ لگائیں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے، ہم پکڑیں گے تمہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ تو توحید کے معاملے میں دلائل تھے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولم یرا الانسان، اوا کیا، لم یرا یہ پھر وہی ہے یرا والا جو لفظ اوپر آیا ہے. لم یرا مضارع بلم ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا، واحد کا صیغہ ہے، کیا نہیں دیکھا انسان نے، مطلب کیا کبھی غور نہیں کیا. انا بے شک ہم، خلقنا، کون سا فعل ہے خلقنا؟ خلقنا واحد متکلم خلقتو، اور خلقنا جمع متکلم ہے، ماضی کا فعل ہے. ہم نے پیدا کیا ہو اس کو، من نطفت، حقیر پانی کے قطرے سے، حقیر پانی کی بوند سے، فاذا پس اچانک، ہوا وہ، خصیم، خصیم کیا ہے؟ خصیم اسم فاعل ہے، جس طرح علیم، حکیم، رحیم، اسی کے وزن پہ خصیم، جھگڑا کرنے والا، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا یا ہر وقت جھگڑا کرنے والا. فعیل کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. یعنی یہ کافر جو ہے یا مشرک جو ہے ہمیشہ اس بات پہ جھگڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا انسان کو دوبارہ. خصیم مبین، کھلا کھلا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو دلیل بھی دی اس میں کہ جو انسان میرے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا، کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے بنایا اس کو من نطفت، حقیر بوند سے، حقیر پانی کے قطرے سے ہم نے بنایا اس کو، پیدا کیا اس کو. اس میں ایک تو اس کو شرم بھی دلائی کہ تم ہو کیا، باتیں کرتے ہو اس ہستی کے بارے میں جو عظیم تر ہے، جو بڑی کبریائی والی ہے، جو بڑے جلال والی ہے، اعلیٰ ہے. اس ہستی کے بارے میں تم باتیں بناتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، تم ہو کیا؟ وہی ہو نا جو حقیر بوند سے بنے ہو، حقیر پانی کے قطرے سے بنے ہو، جس کا نام لینا تم گوارا نہیں کرتے، جس کی ویسے تمہیں بدبو محسوس ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہو کیا، تم اپنی ابتدا پہ تو غور کرو کہ تمہاری ابتدا کیسے ہوئی. ویسے اللہ تعالیٰ نے واقعی بڑا ہی اچھا نظام رکھا ہے. دو باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دلانے کے لیے اور شرم دلانے کے لیے اور انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ہدایت پہ لانے کے لیے دو باتوں کا بڑی تکرار سے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں. ایک تو یہ کہ تمہاری ابتدا کیسے ہوئی. اگر انسان کو تھوڑی بھی شرم ہو تو انسان ڈوب مرے کہ انسان اللہ کے بارے میں نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے یا اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. کس بنا پہ کہ انسان ہے کیا، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی ابتدا کیا ہے. اور دوسری بات جس کی طرف اللہ نے بار بار انسان کو توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ کبھی تم نے سوچا تمہارا انجام کیا ہونا ہے. ابتدا اور انجام دونوں انسان سوچ لے، انسان گمراہ نہیں ہوتا. انسان اپنی اصل کو یاد رکھے، انسان گمراہ نہیں ہوتا. محمود غزنوی کا
وزیر تھا زیاد، بڑا اس سے بکتا بکاتا بیچارہ غلام تھا لیکن بڑا ذہین فتین تھا، اس کو بادشاہ کا قرب حاصل ہو گیا، بادشاہ نے اس کو وزیر بنا لیا، لیکن جو خاندانی جاگیردار یا خاندانی وزراء تھے انہیں بڑا اس سے جلن اور حسد کہ یہ ہے تو غلام تھا لیکن اس کو کتنا قرب حاصل ہو گیا اور بڑا اعتماد ہے اس کو بادشاہ کو، تو انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کو اس سے بدگمان کرنا چاہیے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بادشاہ کے کانوں میں کان بھرنے شروع کر دیے کہ بادشاہ یہ آدمی کچھ خائن قسم کا ہے، بددیانت ہے، آپ کو تو اس پہ بڑا یقین ہے، بڑا اس پہ آپ کو اعتماد ہے، لیکن یہ آدمی بے ایمان ہے، یہ خائن ہے، یہ آدمی ایماندار نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں یہ روزانہ یہ تو اس کے جو محل ہے یا جس کو اپنی رہائش گاہ ہے وہاں سے یہ روزانہ نکلتا ہے، کہیں جاتا ہے فلاں جگہ پہ، اور وہاں جگہ پہ اس کا کوئی پرانا کمرہ ہے، وہاں پہ اس نے خزانہ دفن کیا ہوا ہے، جاتا ہے تھوڑی دیر اندر رہتا ہے اور وہاں سے پھر نکل کے اپنے ہاؤس میں آ جاتا ہے۔ یہ آدمی ہمیں اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ آدمی خائن ہے، اس نے کوئی خزانہ وہاں رکھا ہوا ہے یا کوئی اور راز و نیاز کی چیزیں ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، روزانہ جاتا ہے، یہ ہم آپ کو بتا دیں، آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ کان بھرنے شروع کر دیے۔ بادشاہ نے آخر ایک دن فیصلہ کیا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کیا ہے۔ بادشاہ نے پتہ کیا تو واقعی بادشاہ کو پتہ چلا کہ واقعی یہ کہیں جاتا ہے اور روزانہ جا کے وہاں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو بھی دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اسے پوچھوں تو صحیح کہ ہے کیا یہ بات۔ بادشاہ نے ایک دن بلایا اس کو زیاد کو، کہنے لگا کہ بھائی ایسے ایسے مجھے شک ہے اور تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تم روزانہ فلاں جگہ جاتے ہو، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتے ہو، وہاں سے آ جاتے ہو واپس، کیا بات؟ وہ زیاد جو ہے وہ کچھ دیر ٹالتا رہا کہ بادشاہ تم نے کیا کرنا ہے پوچھ کے، تم اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہو اور ایک چھوٹی سی بات پہ تمہیں اتنی ضد ہوئی ہے، اتنا اڑ گیا تم۔ بادشاہ کو اور بھی زیادہ تجسس پیدا ہو، جیسے جیسے وہ انکار کرے بادشاہ کو اور بھی زیادہ تجسس پیدا ہو کہ بات شاید کچھ ہے جو بات نہیں بتا رہا۔ زیاد نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ نے ضرور دیکھنا ہی ہے تو چلے میرے ساتھ، میں آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں وہاں کیا ہے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ بادشاہ کو وہ ساتھ لے گیا اس کوٹڑی میں اور وہ پرانے مکان میں، وہاں جا کے اس نے دیکھا ایک پرانا سا صندوق پڑا ہے لکڑی کا، اور اس لکڑی میں زیاد کے اس زمانے کے کپڑے پڑے ہیں جس زمانے میں وہ غلام تھا۔ اس نے زیاد نے وہ صندوق کھولا، کہہ رہا بادشاہ دیکھ لو یہ ہے وہ خزانہ جو میں روزانہ آگے دیکھتا ہوں، میں صرف اس لیے یہاں آتا ہوں تاکہ اپنی حیثیت یاد رکھوں، اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میری حیثیت تو یہی تھی کہ میری ابتدا جو ہے وہ غلامی سے ہوئی تھی اور یہ میں نے غلامی کے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، میں روزانہ دیکھتا ہوں انہیں آ کے اور میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ زیاد تمہاری حیثیت اس غلام کی ہے، اس کو نہ بھولنا۔ اگر بادشاہ کبھی تمہیں نکال دے وزارت سے یا دور کر دے تمہیں اپنے قرب سے تو تمہیں غم کرنے کی یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم غلام ہی ہو، غلام ہی رہنا۔ اس لیے جو انسان اپنی ابتدا کو یاد رکھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ بھٹکتا نہیں، اس میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تکبر اور غرور ختم کرنے کے لیے ہی انسان کو بار بار یہ بات یاد دلائی ہے کہ کبھی تم نے غور کیا پیدا کیسے ہوئے ہو، تمہاری ابتدا کیسے ہوئی، تم ہو کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وَضَرَبَ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، آواز مکر غائب کا سیغہ ہے۔ ضربہ کا معنی مارنا بھی، چلنا بھی، بیان کرنا بھی، سارے معنی ہے ضربہ کے، یہاں ہے بیان کرنا۔ وضرب اور بیان کی، لنا واسطے ہمارے، مثلا مثال، اور ہماری مثالیں بیان کرتا ہے، بالکل وہی بات جو ہمارے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثالیں دیتے ہیں۔ یہ کسی افسر سے ملنا ہو، بادشاہ سے ملنا ہو، گورنر سے ملنا ہو تو براہ راست کون مل سکتا ہے؟ پہلے کلرک کو ملنا چاہیے، پھر اس کے اوپر سپرنٹینڈنٹ کو ملنا چاہیے، پھر فلاں کے پاس جانا چاہیے، پھر فلاں کے پاس جانا چاہیے، واسطے ہونے چاہیے ملنے کے لیے۔ لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ وہ افسر یا بادشاہ یا گورنر جس کو ملنا ہے وہ بھی مرنے والا، جو واسطے ہیں سارے وہ بھی مرنے والے، اور ملنے والا خود بھی مرنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تم مثالیں دیتے ہو دنیا کی، اس لیے علماء نے یہ کہا کہ دین کو دنیا کی مثالوں سے نہ سمجھو، دین کو دنیا کی مثالوں سے نہیں سمجھنا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، دین یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دین ہے، دنیا دنیا ہے، دنیا سے انسان سمجھے گا تو انسان بھٹک جائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، واضح طور پہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، اللہ لا مثال ہے، اللہ وحید ہے اپنی ذات میں، اللہ بے مثال ہے، اللہ کوئی کفر نہیں، اللہ کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ جب اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں تو مثالیں کیسی؟ پھر انسان کا علم جو ہے وہ اتنا محدود ہے، اتنا محدود علم ہے کہ انسان 5 مرلے کے 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہے،
اس گھر میں کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے انسان کو اس کا علم نہیں ہے، جبکہ وہ 24 گھنٹے اس گھر میں رہتا ہے۔ اور کہاں اللہ کی ذات جو پوری کائنات پہ جس کا علم حاوی ہے، کوئی پتا ایسا نہیں جو درخت سے گرے اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی بارش کا قطرہ ایسا نہیں جو گرے تو اللہ کے علم میں نہ ہو، ریت کا ذرہ ایسا نہیں جو پڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، پتھر کے اندر کوئی کیڑا یا جرثومہ ایسا نہیں جو رکھا ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ کس کا علم اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور کون اللہ کی مثال دے سکتا ہے؟ لا تضربوا للہ الامثال۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جب جھگڑالو بن جاتا ہے، ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں دینی شروع کر دیتا ہے، ہمارے بارے میں مثالیں دیتا ہے۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، نسیہ وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو۔ یہ اس واقعے میں آگے اللہ تعالیٰ نے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ بھی فرما دیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک کافر جو ہے وہ قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا بوسیدہ سی کسی مردے کی، اور اس ہڈی کو ایسے اپنے ہاتھوں میں بوسیدہ کر کے اس کو باریک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آیا اور ہاتھ پہ پھونک ماری اس نے اور اس ہڈی کو اڑا دیا اور نفرت سے اور حقارت سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی، قالا، اس نے یہ کہا، من یحیی العظام، من کون ہے، یحیی جو زندہ کرے گا، عظما اس ہڈی کو، وہیا اور یہ ہڈی رمیم بوسیدہ ہو چکی، پاؤڈر ہو چکی، ختم ہو چکی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھگڑا ہمارے بارے میں کرتا ہے، مثالیں دیتا ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کون کرے گا، اس میں تو کوئی جان نہیں، دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی بڑا ہی اچھا اور بڑا مسکت جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر سے یہ کہو، یحیی، کون سا فعل یحیی؟ مضارع ہے، بعض غائب کا صیغہ، یحیی وہ زندہ کرے گا، ہاں اس کو، ہاں کی ضمیر عزم کے لیے، ہڈی کے لیے، زندہ کرے گا اس کو، الذی وہ ذات، انشاء کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انشاء پیدا کیا، انشاء بنایا، پیدا کیا، ہاں اس کو، اول مرہ پہلی بار، اس ہڈی کو دوبارہ وہی ہستی پیدا کرے گی، وہ ذات پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، اس لیے کہ پہلی بار تو اتنے ذرات کا بھی وجود نہیں تھا۔ یہ جو ذرات تم اس ہڈی کے لے آئے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا تو یہ ہڈی کے ذرات بھی موجود نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان میں ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آج سے 600-700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 900 سال پہلے علی حجویری کا کوئی نام نہیں تھا جانتا، نہ اس دنیا میں عبد القادر جیلانی کا کوئی نام تھا، پتہ ہی نہیں تھا کسی نے اس دنیا میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کا وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ایک وقت وہ تھا کہ والدین کے گھر میں پتہ نہیں تھا، والدین کو پتہ نہیں تھا، والدین تو کتنے سال جو ہے اس انتظار میں اور امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھر بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، لیکن والدین کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، 1 دینا ہے، 2 دینے ہیں، 4 دینے ہیں، 10 دینے ہیں، کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا اس دنیا میں، اور ہم انسان کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ جب انسان کا قطعاً کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کر لیا، اور اب تو بہرحال اس ہڈی کے ذرات موجود ہیں۔ ان ہڈی کے ذرات سے پیدا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی۔ اگر کوئی انسان فی الواقع حین ہے، جس کا دماغ زندہ ہے یا دل زندہ ہے، اس کے لیے تو مشکل سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جس آدمی کا دل مردہ ہے، یا جو آدمی قرآن کے قریب ہی نہ جائے، قرآن کو پڑھے ہی نہ، اسے ہدایت کہاں ملے گی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ اور وہ، بِكُلِّ خَلْقٍ ہر تخلیق کے معاملے میں، علیم خوب جاننے والا ہے، بڑا ماہر ہے ہر مخلوق کے بارے میں، ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے وہ بڑا ہی جاننے والا ہے، بڑا ہی ماہر ہے۔ اللہ کے لیے کسی قسم کی چیز پیدا کرنا قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بات رہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کافروں کو یہ بات بھی فرمائی، قُلْ كُونُوا حدیداً، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے یہ کہیے کہ تم لوگ پتھر بن جاؤ، یا پتھر سے بھی زیادہ کوئی شدید چیز بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ یہ پیدا کرنی مشکل ہوگی، ہم اس کو بھی پیدا کر لیں گے۔ انسان کی تو کوئی بڑی بات ہی نہیں،
انسان سے بڑی بڑی چیزیں اور انسان سے زیادہ سخت چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں۔ جب ہم وہ ساری چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدا کرنے والی چیز کا بہت ہی ماہر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسان کو پیدا کرنے کی دلیل کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے من الشجر الاخضر، سرسبز درخت سے، نارن آگ، وہ ذات جس نے ہرے برے درخت سے آگ پیدا کی۔ ہرے برے درخت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں دو درخت ہیں، آج بھی ان کا وجود ہے، ان کی دو ٹہنیاں لے کے، سرسبز ٹہنیاں لے کے، جس طرح مسواک بنائی جاتی ہے اس طرح کی دو ٹہنیاں بنا کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مارا جاتا تھا تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ۔ ہرے برے درخت جس میں پانی موجود ہے، تراوت موجود ہے، اس میں اس کو ایک دوسرے پہ مارتے تو اس سے آگ پیدا ہوتی، حالانکہ آگ اور پانی تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پانی ملی ہوئی چیز سے آگ پیدا فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے برے درخت سے آگ پیدا کر دی، فَإِذَا أَنْتُمْ، چنانچہ انتم تم من ہو اس سے تو کے دور، آگ جلاتے ہو، فعل مضارع ہے جہاں مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو کے دور، تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ درخت ہیں، ہرے بھرے ہیں، ویسے تو اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے لیکن جب کاٹ دیا جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے تو آگ جلانے کے کام آتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہرا بھرا درخت ہوتا ہے اسی سے تمہیں آگ ملتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے انہی دو درختوں کی طرف ہے جن کی لکڑی کو آپس میں ٹکرانے سے آگ پیدا ہوتی ہے اور جس سے وہ پھر آگے آگ جلاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے کہ جو دو متضاد چیزیں ہیں جو کبھی آپس میں ملنے والی نہیں، آگ اور پانی، انہی سے تم آگ ہم پیدا کر دیتے ہیں جسے تم استعمال کرتے ہو۔ تو پھر ہمارے لیے یہ کیسے مشکل ہے کہ ہم انسان جو پیدا کیا ہوا ہے اس کے ذرات زمین میں موجود ہیں، ان سے ہم دوبارہ انسان کو پیدا نہ کر سکیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل یہ ارشاد فرمائی، اولیس الذی خلق السماوات، اوا کیا لیسا نہیں ہے، الذی وہ ذات، خلق السماوات، خلق پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بقادر، قادر کیا ہے، قادر فاعل کے وزن پہ، اسم فاعل، قدرت والا، الا اوپر اس بات کے، ان یہ کہ یخلقو، کون سا فعل ہے یخلقو؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یخلقو وہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے، یعنی وہ ذات جس نے زمین و آسمان جیسی چیزوں کو پیدا کر لیا، ان چیزوں کو ایجاد کر لیا، ان چیزوں کو بنا لیا، کیا اس ذات کے بارے میں تمہارا یہی گمان ہے کہ وہ انسان کو پیدا نہیں کر پائے گا دوبارہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی، ویسی قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے انسان اللہ کی قدرت کا انکار کرے یا اس بات کے بارے میں سوچے بھی کہ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ذات زمین اور آسمانوں کو بنا سکتی ہے، کیا تم یہ غور نہیں کرتے، اتنا نہیں سوچ سکتے کہ وہ ذات اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر لے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کا جواب دیا، بلا کیوں نہیں، یعنی اللہ اس بات پہ قادر ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، خلاق بڑا ہی ماہر پیدا کرنے والا، العلیم اور خوب جاننے والا ہے کہ کیسے پیدا کرنا ہے۔ جس انسان کی ہڈی کے ذرات مٹی میں گم ہو گئے یا دریا میں بہا دیے گئے یا ہوا میں اڑا دیے گئے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ ذرات کہاں کہاں پڑے ہیں، کہاں کہاں رکھے ہیں، اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے سب انسانوں کو بنا لے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بنانے کا جو تصور تمہارے ذہن میں ہے اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ لا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی مثالیں نہ دو۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز تخلیق کرنی ہے، کوئی چیز بنانی ہے، اس کے لیے
پہلے تو میٹیریل لانا پڑے گا، اکٹھا کرنا ہے، پھر اس کے لیے نوکر اور ملازم اور مزدور جو ہیں وہ لانے پڑیں گے، پھر اس پہ کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے مدت تعین کرنی پڑے گی، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا، وسائل مہیا کرنے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، اور ایک کام کرنے کے لیے انسان کو منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، یہ کام 4 سال میں ہوگا، 5 سال میں ہوگا، سال میں ہوگا، 6 مہینے میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں نہ دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما امرہ، بے شک امرہ، اس کا امر، اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کر لے، شیئا کسی چیز کا، ان یہ کہ یقول کہتا ہے، لہو واسطے اس کے، واسطے اس کام کے، کن ہو جا، پس یکون وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بنانا، کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑی تفصیل نہیں بتانی پڑتی فرشتوں کو کہ یہ کرو، فلاں جگہ جاؤ، یہ کرو، ایسے کرو، اور بڑی کوئی ہدایات اللہ تعالیٰ کو جاری نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امرہ، اللہ کا امر جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، کن ہو جا، 2 حرف ہے صرف، کن ہو جا، اور وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کن سے سارے کام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کن کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لے کسی چیز کا تو اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کن کے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھنے کے لیے بتا دی کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو حکم دیتا ہوں۔ کیا حکم دیتا ہوں؟ کن کا حکم دیتا ہوں، فیکون، وہ سارے کا سارا ہو جاتا ہے۔ قیامت قائم کرنی ہوگی، یہ ساری زمین اور آسمان ختم کرنے ہوں گے، پہاڑوں کو روئی کے گالے بنانے ہوں گے، یہ سمندر ختم کرنے ہوں گے، دریا ختم کرنے ہوں گے، کوئی محنت اور مزدوری کے لیے نہیں آئے گا یا فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک اللہ کے کن حکم سے یہ ساری کائنات بن بھی گئی، اور ایک اللہ کے کن حکم سے یہ ساری کائنات ختم بھی ہو جائے گی، اور اسی طرح ایک اللہ کے کن کہنے سے سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ آگے پھر یہ سارے اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر دی گئی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سبحان اللہ کی پاکی ہے، تقدیس ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سبحان کا لفظ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے بہت سے لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور بڑی فضیلت ہے ان کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی بہت زیادہ ہیں، ستار ہے، غفار ہے، محیمن ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی، ویسے یہ میری اپنی بات ہے، اپنا ایک تجزیہ کہہ لیجئے یا اپنی رائے کہہ لیجئے، حدیث کی بات نہیں آئی ہے، نہ ہی کسی اور کی میں نے پڑھی ہوئی بات ہے، خود میرا اپنا گمان ہے، جو کچھ قرآن مجید پڑھنے کے بعد یا احادیث سے پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے۔ سبحان اللہ کی جو کلمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، سبحان اللہ کا، اس لیے اس کلمے میں سارے نام اللہ کے آ جاتے ہیں، ساری صفات اللہ کی آ جاتی ہیں، ساری تعریف اس میں اللہ کی آ جاتی ہے۔ سبحان کا مطلب ہے ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر خامی سے، ہر کوتاہی سے، ہر لغزش سے پاک، یعنی وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، محیمن بھی ہے، ساری صفات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری برحق ہیں، اس لیے کہ وہ ذات پاک صاف ہے، وہ ذات مبرہ ہے لغزش سے، کوتاہی سے، خامی سے، خرابی سے، ہر چیز سے وہ پاک اور صاف ہے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ عنہا بیٹھی فجر کی نماز کے بعد ذکر کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لے گئے، اور کچھ وقت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو زوجہ محترمہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی ام المومنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابھی تک ذکر اذکار میں مصروف ہو؟ تو کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات کہہ لو تو جتنا وقت تم نے طویل بیٹھ کے یہ ذکر اذکار کیا ہے سب کو کفایت کرے، سب کو کفایت کرے۔ اور وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ عدد خلق ہی، سبحان اللہ رضا نفس ہی، سبحان اللہ زینت عرش ہی، سبحان اللہ مداد کلمات ہی۔ چاروں باتوں میں سبحان اللہ کا لفظ، سبحان اللہ
عدد کلمات ہی، جتنے اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں، اللہ کی تعریف ہے، میں اتنی دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں. سبحان اللہ زینت عرش ہی، میں اتنی دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں جتنا اللہ کے عرش کا وزن ہے. اللہ کے عرش کے وزن ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات ڈال دیے جائے، اتنی مرتبہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں، کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بس یہ کہہ دو، اللہ قبول فرما لے گا کہ میرے عرش کے وزن کے برابر سبحان اللہ تم نے کہہ دیا. سبحان اللہ رضا نفس ہی، اور پھر اتنی مرتبہ یا اللہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا جی خوش ہو جائے، رضا نفس ہی، یا اللہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. اب کون اتنی دفعہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سبحان اللہ کہہ کے یہ کہہ دو تو اللہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے مجھے خوش کر دیا ہے. سبحان اللہ مداد کلمات ہی، یا اللہ اتنی دفعہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں کہ سعی جو ہے وہ خشک ہو جائے. اور جس طرح اللہ نے فرمایا کہ 7 سمندر اکٹھے ہو جائیں اور 7 سمندروں کے برابر اور بھی 7 سمندر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات لکھے جائیں، تو پھر بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کا کلمہ ہی بتایا کہ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ رضا نفس ہی، زینت عرش ہی، مداد کلمات ہی، یہ 4 مرتبہ تم کہہ لو تو جتنا تم بیٹھ کے یہاں تم نے وظیفہ کیا اس سے سب سے یہ زیادہ بہتر ہے، اس سب کو کفایت کرے گا. یہ اس میں بھی سبحان اللہ کلمہ آتا ہے. اس لیے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کلمہ جو ہے بڑا ہی اللہ کو محبوب اور بڑا ہی اللہ کا پیارا ہے، اس لیے کہ اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور ساری بڑائی اور کبریائی اور عظمت اور جلالت سب کچھ آ جاتا ہے. اسی لیے اس کی جو ہے نا اختتام جو ہے سبحان اللہ پہ کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیادہ ہی، جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء، ملکوت بادشاہی ہے ہر چیز کی، والیہ ترجعون، اور تم سب نے پلٹ کے اسی طرف جانا ہے. پاکی اور تقدیس اس ذات کے لیے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے اور تم نے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. تم اگر اس کی توحید کا اقرار نہ کرو گے، اس پہ ایمان نہ لاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے بھاگ جاؤ گے. اگر اللہ کی اطاعت نہ کرو گے، اللہ کی فرما برداری نہ کرو گے، اگر اللہ کی بات نہ مانو گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے فرار ہو جاؤ گے، اللہ سے بھاگ جاؤ گے. جانا پھر بھی پلٹ کے اللہ کے پاس ہی ہے، واسطہ اللہ سے ہی پڑنا ہے. اس دنیا میں بھی واسطہ اللہ سے ہے، قبر میں بھی واسطہ اللہ سے ہے، اور قبر کے بعد بھی واسطہ اللہ سے ہے. انسان بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنو انسان کے گروہ سارے کے سارے، شروع سے لے کر آخر تک، ان تنفذوا من اقطار، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات سے کہیں تو بھاگ کے دیکھ لو. لا تنفذوا الا بسلطان، نہیں بھاگ سکو گے اللہ کی اس کائنات سے، اللہ کی دنیا سے کہیں تم باہر نہیں جا سکتے الا بسلطان. اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اللہ سے بڑھ کے زور چاہیے. جس میں ہے وہ بھاگ کے دیکھ لے. جو اللہ کی اس کائنات سے بھاگ سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فانفذوا، بھاگ کے دیکھ لو، الا بسلطان، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، بڑی طاقت چاہیے جو کسی میں نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے. تو آج اب دیکھیں نا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کھلی کھلی باتیں بتائی ہیں. کفیل کسی کا بڑا بھی ظالم ہو، بڑا ہی جبر کرنے والا ہو، زیادتی کرنے والا ہو، سب کچھ ہو، انسان کہتا ہے یار کیا کرے، مجبوری ہے، کام تو اسی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کیسا بھی ہے گزارنے بات تو کرنا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں چند ایک معاملات ہیں انسان کے. زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، صحت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، دولت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. معمولی سے بات اختیارات اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں. اس میں انسان کو اتنی عقل آتی ہے، اتنی سمجھ آتی ہے، یار کیا کریں، اس سے واسطہ پڑھنا ہے، اسی کے ساتھ نباہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو راضی رکھتے ہیں، کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ برداشت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو کہتے ہیں کہ تو نے میرے پاس ہی آنا ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کے، میرے پاس ہی پلٹ کے آؤ گے. تو پھر کر کے دیکھ لو جو کرنا چاہتے ہو، نافرمانی کرتے ہو کر کے دیکھو، جہاں تک کرتے ہو جتنی کر سکتے ہو کر لو، پھر میرے پاس ہی آؤ گے حساب دینے کے لیے. عقل تو پھر یہی کہتی ہے کہ جس سے واسطہ پڑھنا ہے، آج بھی جس سے واسطہ ہے، کل بھی واسطہ پڑھنا ہے، قبر میں بھی پڑھنا ہے، آخرت میں بھی پڑھنا ہے، اسی کا آدمی ہو کے رہے، اسی کے ساتھ لگا کے رکھے انسان، اس سے نہ بگاڑے انسان، اسی سے دوستی رکھے انسان. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہی بھی اسی کی ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور تم لوگوں نے آنا بھی پلٹ کے اسی کے پاس ہے. لہٰذا جو بات اللہ فرماتے ہیں اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. سبحان کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے.
مسبحات وہ صورتیں ہیں جو یا تو سبحان کے لفظ سے شروع ہوں، یا سبحہ سے شروع ہوں، یا یسبح سے شروع ہوں۔ یہ تین الفاظ ہیں جن سے جو سورت شروع ہوتی ہے ان ساری صورتوں کو، یہ تقریباً میرے خیال میں 6 یا 7 صورتیں ہیں جو مسبحات میں آتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی، یہ بھی مسبحات میں سے ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی ہے، یہ بھی سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے، سبح کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم اور کچھ اور صورتیں ہیں، سورہ زمر بھی شاید ہے، جو سبح کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مسبحات ہیں 6 یا 7 صورتیں ہیں، ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے زیادہ بہتر ہے۔ مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی سبحان اللہ کی عظمت اور سبحان اللہ کی فضیلت میں بات آتی ہے کہ وہ جو 1000 آیتوں سے بہتر آیت ہے وہ مسبحات میں ہے، اور اس آیت کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، اہل علم نے یہ بتایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کی رغبت رکھیں ان میں، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے محنت کریں اس کے لیے۔ ان میں سے ایک تو جمعے کے دن کی دعا کا وقت ہے، اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ دعا کی گھڑی کون سی ہے۔ جمعے کے دن ہے وہ گھڑی، لیکن کون سی ہے یہ نہیں بتایا۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا اذان اور اقامت کے درمیان ہے، یا جمعے کے بعد ہے، خطبے کے بعد ہے، یا 2 خطبوں کے درمیان ہے، یا فجر کی نماز کے بعد ہے، یا مغرب کے بعد ہے، کب ہے؟ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جمعے کے دن اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں، توبہ استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ جمعے کے دن کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ درود کثرت کے ساتھ بھیجیں جمعے کے دن۔ ویسے بھی جمعے کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے سارے دنوں کا سردار ہے، حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے یہ دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ۔ اور اس کی وجہ بھی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن میں، اور پھر شاید جنت میں بھی گئے اور جنت سے زمین پہ بھی آئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن۔ اور اسی وجہ سے جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں اور پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں، اور اس کے علاوہ شاید ہوا کا نام ہے، 4 چیزوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، پرندے اور چرندے، یہ سارے کے سارے جمعے کے دن خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں اس جمعے کو قیامت نہ آ جائے۔ انسان اور جن جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے مکلف ٹھہرایا ہے عبادت کے لیے اور ان کو اختیار دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوف زدہ رہتی ہے جمعے کے دن کہ کہیں اس جمعے کو قیامت نہ آ جائے۔ اس سے ایک تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس مخلوق کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، بے عقل سمجھتے ہیں، وہ بے جان نہیں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، یا کس طرح الفاظ ہے قرآن مجید کے کہ تم ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اور اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ڈرنا اس بات سے کہ جمعے کے دن قیامت نہ آ جائے، اللہ کے نزدیک ہر چیز جو ہے اس میں جان ہے یا شعور ہے۔ اور دوسری بات جو مخفی رکھی گئی وہ ہے لیلۃ القدر۔ آخری 10 دنوں کا پہلے بتا دیا گیا کہ یہ رات آخری 10 دنوں میں ہے، اور پھر آخری 10 دنوں میں سے بھی بتا دیا گیا کہ جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، لیکن اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی گئی بلکہ مخفی رکھا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزاریں، ان 10 دنوں میں اعتکاف کریں، اور پھر جو اعتکاف نہ کر سکیں کم از کم قیام کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے لیے بھی علماء نے سہولت تو بڑی ہے۔ اگر انسان اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہے، اللہ سے اپنے گناہ معاف کرنا چاہے، اللہ نے اتنے بہانے رکھے، اور پھر اتنی لمبی زندگی بھی ہے۔ سچی بات ہے، یہ 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ اگر ایک انسان جانور بنا رہے، اندھا بنا رہے اور احمق بنا رہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی، حجت پوری کر، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر مغفرت کے سارے یہ بہانے ہیں، رمضان کا مہینہ مغفرت کا بہانہ ہے، نماز مغفرت کا بہانہ ہے، جمعہ مغفرت کا بہانہ ہے، وضو مغفرت کا بہانہ ہے، تسبیحات جو ہے یہ مغفرت کا بہانہ ہے۔ اور پھر اس مہینے میں
قیام جو ہے یہ مغفرت کا بہانہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت سننا سنانا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، اس کا بڑی فضیلت ہے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور سناتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پہ، سکینت نازل ہوتی ہے ان پہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان پہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے فرشتوں میں۔ کتنی فضیلت ہے تلاوت سننے اور سنانے کی۔ اور پھر یہ لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہے کہ اپنے گنہگار بندوں کے اللہ گناہ معاف۔ اور یہ بھی فضیلت ہے رمضان المبارک کی کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو بے حد و حساب لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ان کو آزاد کرتے ہیں اپنی رحمت اور مغفرت سے۔ اور اس کے باوجود جس آدمی کی زبان سے سارا مہینہ اتنی بات نہ نکلے گی، یا اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمیں جنت میں داخل ہونے والے کام اور قول جو ہے ان سے قریب کر دے، ان کی توفیق عطا فرما دے، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن مخفی رکھی گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک آیت جو 1000 آیتوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ آیت بھی مخفی رکھی ہے تاکہ لوگ تلاوت کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جن صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کی تلاوت فرماتے، واللہ وہ پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قرآن جی کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جی کی تلاوت فرماتے تھے، ایک لمحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ضائع نہیں فرمایا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے یا کبھی غور کرے آپ اس بات پہ، 23 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، 23 سالوں کے آپ دن بنا لیں، گھنٹے بنا لیں، منٹ بنا لیں، سیکنڈ بنا لیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں جو کام کیا ہے اس کو دوسری طرف رکھیں، واللہ وہ کام جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیکنڈوں سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو جس طرح پہنچایا ہے امت تک، اور جتنی محنت کی ہے، جتنی مشقت کی ہے، وہ کام جو ہے وہ کہیں زیادہ بھاری ہے 23 سالوں کی ایام سے اور 23 سالوں کے گھنٹوں اور منٹوں سے۔ اس لیے بڑی برکت ہے قرآن جی کی تلاوت میں بھی، اور خاص طور پہ وہ جو صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہیں اور جو فضائل بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ صحابی سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ قرآن جی کی اعظم سورہ کون سی ہے، سب سے عظمت والی زیادہ سورہ کون سی ہے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا کہ قل هو اللہ احد۔ انسان اور نہ کر سکے تو جب وقت ملے تو انسان قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہے، اگر دوسری صورتیں نہیں آتی تو سب سے عظیم صورت۔ اور پھر اور بھی بہت سی صورتیں جن کی فضیلت ہے یا جو بھی یاد ہو انسان کو۔ اور پھر رمضان میں تو انسان کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جب سوتا ہے تو سوتا ہے، لیکن جب انسان جاگتا ہے، دیکھیں ایسی واللہ میں آج کل اللہ کے فضل و کرم سے میں قرآن جی کے فضائل پہ ہی لکھ رہا ہوں، اس وجہ سے بعض چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رہتی ہیں تازہ الحمدللہ۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں دل چاہتا ہے کہ انسان دوسروں کو بتائے اور دوسروں کے علم میں رہے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، آمن رسول اللہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ان کی اتنی فضیلت آئی ہے، خود کئی چیزیں میرے اپنے علم میں بھی نہیں ہوتی، الحمدللہ پڑھنے سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے یہ 2 آیتیں مجھے دی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جو آدمی رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوئے، وہ ہر قسم کی مصیبت تکلیف سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کے نقصان سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، درد سے، ہر چیز سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ 2 آیتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان یہ 2 آیتیں پڑھ کے اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے، یہ 2 آیتیں۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ ویسے سورہ بقرہ میں ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے شیطان اس میں نہیں آتا، جنات وغیرہ اور یہ جو سحر وغیرہ اور جتنا بھی یہ سارا چکر ہے، یہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، اگر خود پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر خود نہ پڑھ سکے پوری تو کیسٹ وغیرہ لگا کے جس گھر میں لگائی جائے، اس میں جنات اور جادو اور یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو بھاگ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں پڑھ کے جو آدمی 3 دن تک مسلسل پڑھے کسی گھر میں، شیطان ہو بھی تو بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ اتنی فضیلت ہے ان 2 آیتوں کی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت۔